صفحہ نمبر 30 جلد اول سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، جلد اول، پیج نمبر 30 تصنیف و تالیف کی ابتدا سلطنت کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ہیڈنگ ہے، تصنیف و تالیف کی ابتدا سلطنت کی وجہ سے ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ کے زمانہ میں اگرچہ فقہ و حدیث کی نہایت کثرت سے اشاعت ہوئی، بہت سے درس کے حلقے قائم ہوئے، لیکن جو کچھ تھا زیادہ تر زبانی تھا۔ لیکن بنو امیہ نے حکماً علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ قاضی ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام ظاہری کا قول نقل کیا ہے، ہم لوگ علم کا قلم بند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ امراء نے ہم کو مجبور کیا۔ سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ نے عبید بن شریعہ کو یمن سے بلا کر قدماء کی تاریخ مرتب کرائی، جس کا نام اخیار الماضین ہے۔ امیر معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان نے، جو سن 65 ہجری میں تخت نشین ہوا، ہر فن میں علماء سے تصنیفیں لکھوائیں۔ سعید بن جبیر جو علم العلماء تھے، ان کو حکم بھیجا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھیں، چنانچہ امام موصوف نے تفسیر لکھ کر بھیجی، جو کتب خانہ شاہی میں رکھی گئی۔ عطا بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے، انہی کی تفسیر ہے۔ عطا کو خزانہ شاہی سے یہ نسخہ ہاتھ آ گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو انہوں نے تصنیف و تالیف کو زیادہ ترقی دی۔ تمام ممالک میں حکم بھیجا کہ احادیث نبوی مرون اور قلم بند کی جائیں۔ سعد بن ابراہیم جو بہت بڑے محدث اور مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ان سے دفتر حدیثوں کے قلم بند کرائے اور تمام ممالک مقبوضہ میں بھیجے۔ علامہ ابن عبد البر جامع بیان العلم میں لکھتے ہیں، سعد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے ہم کو احادیث کے جمع کرنے کا حکم دیا، ہم نے دفتر کے دفتر لکھے۔ عمر نے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی ایک ایک دفتر بھیج دیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم انصاری جو اس زمانہ کے بہت بڑے محدث اور امام ظاہری کے استاد اور مدینہ کے قاضی تھے، ان کو بھی خاص طور پر احادیث کے جمع کرنے کا حکم بھیجا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ کی مرویات کی ایک خاص حیثیت ہے، یعنی اس سے اکثر وہ حدیث مروی ہیں جو عقائد یا فقہ کے مہمات مسائل ہیں، اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے ان کی روایتوں کے ساتھ زیادہ اعتنا کیا۔ عمرتہ بن عبد الرحمن ایک خاتون تھیں، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ نے خاص اپنی آغوش تربیت میں پالا تھا۔ وہ بڑی محدثہ اور عالمہ تھیں۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی مرویات کا ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا تھا کہ عمرہ کے مسائل اور روایات قلم کر کے بھیجیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سیرت النبی کی ساری کتاب ایک پیج کا ہمارا ایک ویلاگ ہوتا ہے، تاکہ آپ کو تسلی سے سن بھی لیں اور آپ کو اس بات کی سمجھ بھی آ جائے۔ پوری کی پوری کتاب انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اس کتاب میں حضور اکرم خاتم النبیین، جن کے بارے میں کہا گیا ہے آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو ان کے اوپر پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری تفصیل ڈیٹیل ڈالی گئی ہے، لکھی گئی ہے۔ حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے۔ امید ہے پورا سنیں گے، عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔